بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں، جس ذات قدوس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان سے نوازا، اور ایمان بھی ایسا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ، یہ جو ہے کرم تیرا ہے آقا، یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے گھر میں بلایا اور سجدے کی توفیق عطا فرمائی، بالخصوص جمعہ توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ایک جمعہ پڑھتے ہیں، تو پچھلے جمعہ سے اس جمعے تک جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لفظ شکرانے کا ادا کرنا چاہیے، اور جمعے کے بعد اگلے جمعے تک ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے، ہم سے جسم کے کسی حصے سے، بالخصوص زبان سے، ہاتھ سے اور پھر دل سے کوئی گناہ نہ ہو۔ لیکن ہم بشر ہیں، گناہ ہوگا، جان کی نہیں کریں گے، ہو جائے گا، وہ ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ بشر ہیں۔ ہمارے ابا جان سے بھی ہوا، تو اس لیے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ دل جو ہے اس گناہ سے پاک ہو جائے۔ اب گناہ کیا ہوتا ہے؟ اور کوہچن ہر وہ عمل جو دل میں کھٹ کے عمل کر رہے ہیں، دل میں کھٹ رہا ہے، جو ہمارے اندر اللہ کی ذات قدوس نے ایک مفتی بٹھا رکھا ہے، وہ مفتی فوراً بتائے گا یہ غلط ہے۔ اب وہ اور میں سننے کے بعد ہم وہ پورا عمل سٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مفتی کہتا ہے قلب کا اندر جو ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو گناہ ہے، اب جب میں گناہ سے باز رہنا چاہتا ہوں تو شیطان صاحب آ جاتے ہیں، ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ کے سجدوں کا، آپ کے نیکیوں کا وہ محتاج نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کے بہت دھوکے ہیں. کبھی اس پہ غور کریں گے شیطان کے دھوکے کتنے ہیں اور کیسے کیسے کرتا ہے وہ. تو اس لیے ہر عمل سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اور جب ایسا وسوسہ بھی آئے شیطانی نفسانی, ہمیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فوراً کوئی نیک عمل میں لگ جائے, پھر وہ بہکائے گا نہیں. آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ سورہ الشمس کی آیت نمبر 10 ہے. سورہ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 قسمیں کھائی ہیں. البقرہ میں باقی مختلف سورت کے اندر والعصر کے اندر ایک قسم کھائی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. سورہ والضحیٰ میں 2 قسمیں کھائی ہیں. سورہ واللیل میں 3 قسمیں کھائی ہیں. سورہ بروج میں 4 قسمیں کھائی ہیں اور الفجر میں 5 قسمیں کھائی ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کب کھاتے ہیں؟ تاکہ میرے بندے جو ہے پورا دل کے ساتھ یقین ہو جائے اور جس کا حکم دے رہے ہیں اس کو فالو کرے اور جس سے روک رہے ہیں وہ رک جائے, گناہ نہ کرے, کیونکہ مجھے اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. اور بالخصوص میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے بڑی محبت ہے. ان سب کو میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے ہمیں کلمے سے نوازا ہے. اب مسئلہ ہو رہا ہے, کئی حضرات تو جو ہی قبر میں رکھیں گے فوراً قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے ایسے اقربا کو, ہمارے احباب کو موت کے کلمہ نصیب فرمائے اور جنت جو ہے ہماری قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. آمین ثم آمین. تو جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو زور دینے کے لیے بعض دفعہ قسمیں کھائی ہیں, 2 3 4, لیکن اس صورت میں 11 قسمیں کھائی ہیں. آپ بتائیے یہ کتنا پیارا حکم ہوگا, کتنا اہمیت والا حکم ہوگا, کتنا ضروری حکم ہوگا. اس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد ہم ایک قسم کھاتے کہیں قسم کھاؤ, پہلے میں کام کروں قسم رکھوا. 11 قسمیں کھانے کا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے من کو صاف کیا, اپنے دل کو صاف کیا, گناہوں سے پاک کیا, رذائل سے پاک کیا اور فضائل سے اس کو معمور کیا. فضائل سے اس کو اللہ تعالیٰ نے آراستہ فرمایا. فضائل میں نے نیکیاں, رذائل میں نے برائیاں. ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک مضغہ ہے, ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا, اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ یا قلب, وہ دل ہے. جتنا دل پاک اور صاف مطہر ہوگا اتنے ہمارے اعمال جو ہیں وہ حسن والے ہوں گے, خوبصورت والے ہوں گے, خوبصورتی والے ہوں گے اور جنت میں لے جانے والے ہوں گے. ہم انسان جو ہیں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک جسم اور ایک روح. جسم وقتی ہے, روح فانی ہے. جب موت آ گئی
تو जिस्म जो है वो हम कब्र में दफना देते हैं और वो बारी पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन रूह नहीं होती। इसकी मिसाल क्या है रूह की और जिस्म की? अगर सोते हैं हम ख्वाबें देखते हैं, ये मिसाल है। हम सोते हैं ख्वाबें देखते हैं। ख्वाब के अंदर मदीना मुनव्वरा पहुंचे हुए हैं, आमीन, मक्का मुकर्रमा पहुंचे हुए हैं, दफ्तर पहुंचे हुए हैं, और वहां बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बारी कहाँ होती है? वो तो चारपाई पे होती है, बेड की पर रही होती है। बारी तो ट्रैवल नहीं करती, रूह ट्रैवल करती है, क्योंकि रूह हमेशा के लिए अब है, पैदा हो गई, अब हमेशा रहेगी। तो उस रूह की हमने तरबियत कर ली है। मरने के बाद जो बारी तो खत्म हो गई, वो सवाब और अजर या सजा नौज़ुबिल्लाह जो होगी वो रूह को होगी, और रूह को एक नया रूहानी जिस्म अता कर दिया जाएगा। भले जिस्म को जला दो, भले जिस्म को समुद्र में फेंक दो और मछलियां खा जाए, लेकिन गुनाह सवाब का मतलब वो अल्लाह ताला रूह के साथ एक रूहानी जिस्म अता फरमाएंगे, जिसकी मिसाल ख्वाब है। हम वहां से होते हैं और हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब जिस्म बीमार होता है, नज़ला है, ज़ुकाम है या बुखार है, तो क्या करते हैं? हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस्मानी डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर रूह बीमार हो जाए, जैसे मैंने जिस्मानी बीमारियां दिखाई हैं, कैंसर है, बुखार है, ये जिस्मानी बीमारियां हैं, इसी तरह रूह की भी बीमारियां हैं जिनकी तरफ आप तवज्जो नहीं देते। रूह की बीमारियां क्या है? किबर, अकड़पा, तकब्बुर, हसद, जेलसी, बुग़्ज़, दिल के अंदर किसी खिलाफ बुग़्ज़ रखना। बुग़्ज़ क्या? हाँ, अगर मुझे मौका मिला इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बुग़्ज़ वाले को नींद नहीं आती, वो अपनी आग में खुद ही जल रहा होता है। इसे साथियों, अगर हम हमारे साथ कोई गड़बड़ करे, हमें परेशान करे, हमारा नुकसान उठाए, तो उसके बारे में दिल में बुग़्ज़ ना रखें। एक वो नुकसान हो गया, जिस्मानी नुकसान हो गया पैसे का, दूसरा नुकसान अपनी रूह का। उसमें यह करें क्या? वो ज्यादती कर दिया, पैसा लेगा, देता नहीं, दुआ करें, सलात हाजिर पढ़े, अल्लाह से दुआ करें, बजाय के दिल के अंदर किसी खिलाफ दुश्मनी या बुग़्ज़ रखना है। जैसे कि जिस्मानी इलाज करना फर्ज है, याद रखें, और खुदा खासा बीमार हो जाएं तो ये फिक्र अकेला ना कहें अल्लाह शिफा देगा। ठीक है, अल्लाह शिफा देगा, वही देगा, लेकिन ये दारुल असबाब है। जिस अल्लाह ने हमें बीमार किया है, उस अल्लाह पाक ने हमें दवाई भी अता की है, डॉक्टर भी अता किए हैं, अस्पताल भी अता किए हैं। तो महज बीमारी के बाद इलाज ना कराना, ये कहने में जैसे अल्लाह शिफा करेगा, बस ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी सुन्नत नहीं है ये। अल्लाह ताला की मुताहरा सुन्नत ये है, अगर तो बीमार हुए हो, जो मैंने ये असबाब पैदा किए हैं, डॉक्टर, दवाई, एस्पिरिन, अस्पताल जाओ, नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा? आप गुनाहगार हैं। असबाब की नफी करना
یہ گناہ ہے. اکثر بار ہم ایسے بیانات سنتے ہیں صرف ٹوٹل اسباب کی نفی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ سے ہی ہوتا ہے، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح کرا ہے. لیکن اس کا بعد لوگ غلط مطلب لے کر بیمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہوگا، دوائی سے اللہ ٹھیک کرے گا. یہ اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسباب پیدا کیے ہیں. اسباب کا اپنانا بھی حکم الہی ہے، نہ اپنانا یہ گناہ ہے. بیماری کی حالت ہے سخت، ہنستا نہیں جا رہا، علاج نہیں کرائے، یہ خودکشی ہے. جسم کا حق ہے، حق کو ادا کرتے رہنا ہے. اسلام نام کیا ہے؟ اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا، نماز، روزہ، ذکر اللہ اور مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنا، یہ اسلام ہے. آپ چیک کریں، میں چیک کروں. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ سجدہ ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو پہلا کیا تھا؟ سجدہ ہے، نماز. اس لیے ہمیں کبھی ضرورت نہیں کرنی چاہیے کہ نماز نہ پڑھیں، شیطان کے دھوکے میں آ جائیں کہ اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اے شیطان ابلیس، جب تم نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو تیرا کیا انجام ہوا؟ صرف ایک سجدہ. کہ تو مجھے زہر کے 12 سجدے تھے، فجر کے 4 سجدوں سے بھی بند کر رہا ہے. ایسا نیگیٹو خیال ہے ہمیشہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیں یا تھوڑی سی نیکی کر لیں. اور کبھی کوئی پورا ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے. بس ہم سفر کرتے ہیں، جابوں پہ جاتے ہیں، بعض دفعہ عورتیں وہاں ہوتی ہے، نظر کی بد لگائی ہو جاتی ہے تو فوراً نظر ہٹا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بات کو بولا کہنا چاہیے، اور دل میں ذرا شرمندگی ہو. جو گندی آنکھیں جو ہیں وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گی. اس لیے اپنے نگاہ کو پاک رکھنا ہے. اگر نگاہ پاک ہوگی تو دل پاک ہوگا. اگر نگاہ پاک رہے گی، دماغ پاک رہے گا، کان پاک رہیں گے تو دل پاک رہے گا. کیوں؟ دماغ، کان، آنکھیں، زبان. یہاں سے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ نہریں ہیں، چینل ہیں. یہاں سے قلب کے اندر جو کرو گے بدل جائے گا. زبان سے غلط بولیں گے تو قلب بدل جائے گا. کانوں سے غلط سنیں گے، اندر اثر ہوگا قلب کے اندر. آنکھوں سے غلط دیکھیں گے، کسی غلط کو ویر کو ٹچ کریں گے، اس کے اثرات فوراً قلب پر پڑیں گے. اور قلب کے اندھا ہونے کا بھی خطرہ ہے. پھر قلب سے نیکی کا ظہور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ادا کردہ اعضاء مبارک جو ہیں ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جیسے جسم بیمار ہو جائے، کوئی بیماری ہو، اس کا علاج کرانا فرض ہے تاکہ اس جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق کو ادا کر سکے.
اور عبادت کر سکے، روزہ رکھ سکے، نیک اعمال کر سکے، دوسروں کی خدمت کر سکے. لیکن اگر جسے بیمار ہوگا تو پھر نہیں کر سکتے. ایسے روح جو ہے، اگر روح بیمار ہے، اس کا بہت کم خیال کرتے ہیں. روح کیسے بیمار ہے؟ کیا بیماریاں ہیں؟ کبر، اکڑ، میں سب سے بڑا، میں. یہ کبر کی بیماری تھی جس نے ابلیس کو جہنمی بنایا. یہ کبر کی بیماری تھی جس نے فرعون کو جہنمی بنایا. یہ کبر کی بیماری تھی. اللہ تعالیٰ کبر سے بچائے. کبر کی علامت کیا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے عمل کو دوسروں کے عمل سے ہم افضل سمجھیں گے، دوسرے کو اپنے سے حقیر جانیں گے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھیں گے. مثال، ہندو مذہب میں اگر عورت کا خامد فوت ہو جائے تو عورت کو آگ میں جلنا پڑتا ہے. یہ رواج بیشتر علاقوں میں ہندوستان میں ختم ہو چکا ہے، لیکن دور دراز جاہل علاقوں میں ابھی یہ رواج ہے. بھائی بندہ فوت ہو گیا تو بیوی کو جہنم میں جلے، بیوی کو جلے. تو میں تو کہا کرتا ہوں، دیکھو ہم مسلمان جب فوت ہوتے ہیں آداب کے ساتھ قبر میں دفنا دیتے ہیں. آگے اللہ کا معاملہ ہے. انشاءاللہ کلمے کے ساتھ موت ہوگی تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. لیکن بدقسمتی سے جو ہندو ہیں وہ جب فوت ہوتے ہیں وہ خود ہی جہنم بنا کر، خود ہی آگ جلا کر اس باڈی کو اس میں پھینک دیتے ہیں. دیکھو، اور بات پر یاد رکھیں، بیمار جو باڈی ہے وہ کوما میں ہوتی ہے. سب یہ بات کوما میں ایسا لگتا ہے کہ فوت ہو گیا ہے، اور دوسرا گاؤں میں کیا پتا کوما ہے یا بیماری ہے، زندہ کو جلا دیتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. ہو سکتا ہمارے بڑے بڑے ہندو ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے. آمین ثم آمین. شکر الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کریں اور کوشش کرتے رہیں اور اللہ کا سے تعلق پیدا رکھیں اور سجدہ ریز ہوتے رہیں. اللہ اکبر، تاکہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر موت آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کی قبر کے اندر زیارت ہو. ہاں، نبی سے جتنی محبت ہوگی اتنا نبی کا قرب ادا ہوگا. یاد رکھیں، نبی کی سنتوں کو جتنا زندگی میں لائیں گے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا، نبی کی محبت نصیب ہوگی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ دعویٰ ہے آپ کا کہ اللہ سے محبت ہے، محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اللہ سے، جو اصل مقصود ہے. یاد رکھیں. تو ان کو کہہ دو
کہ وہ آپ کی پیروی کریں. یاد رکھیں جتنا نبی پاک کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں گے اسے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ کے محبوب بننا اثر ہمارا مقصد حیات ہے. جیسے میں آج کہہ رہا تھا جیسے جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج ہم کراتے ہیں, ڈاکٹر پہ جاتے ہیں, اس طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے لیکن اس کا احساس بہت ہے کم لوگوں کو روح کے بیمار ہونے کا. روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ تکبر, حسد, بغض, کینہ, یہ ساری کی ساری ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی روح کی بیماریاں ہیں. اور غصہ بہت بڑی روح کی بیماری ہے. غصہ ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کو بعض دفعہ قید خانے میں جیل میں لے جاتی ہے, بعض دفعہ دوسروں پر غلبہ کر کے دوسرے کو موت کے گھاٹ غصہ اتار دیتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے غصہ. انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں غصے سے بچائے. اچھا غصہ ہے کیا کریں؟ ابھی میں یہ بتا دیتا ہوں. میں یا غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ اگر لیونگ روم میں ہے تو بیڈ روم میں چلے جائیں. پانی ہے پانی فوراً پی لیں. بے گناہ کے پانی لاؤ ورنہ غصے میں کوئی گلاس پھینکے. بچوں کہیں پانی پیئیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کریں تو انشاءاللہ غصے والی جو کیفیت ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. دیکھیے جب جسم ختم ہو جاتا ہے, جسم کو موت آ جاتی ہے تو جسمانی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو روح جو ہے پائندہ ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, یاد رکھیے وہ بیماریاں ختم نہیں ہوگی. وہ بیماریاں زندگی کے اندر توبہ کریں یا اب کلمہ تو پڑھا ہے اس نے, موت آ گئی ہے لیکن ساتھ روحانی بیماریاں لے کر کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جتنی روحانی بیماریاں ہیں بعض ان کی قبر کے اندر سزا دے کر سانپ کے انجیکشن لگا کر بیماریاں ختم ہوں گی اور پھر اللہ پاک جنت کا دروازہ کھول دیں گے. یہ کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے نہیں, بہت مشکل ہے سننا. لیکن چاہیے ہم جب موت آئے ہمارے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا سرزد فوراً توبہ کریں. We should keep our soul free from every disease. اور اپنے روح کو ہر قسم کی بیماری سے ہمیں ہر وقت محفوظ رکھنا ہے جو پتہ نہیں وقت کب آ جائے. اور پہلے عرض کیا میں نے کہ روح بیماری کیا ہے؟ گناہ کرنا. اور گناہ کی علامت کیا ہے؟ دل میں وہ کھٹکے تو نے غلط کیا ہے, اگر ہو جائے اس پر نیکی کرے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نیکی کرنے سے سابقہ گناہوں کو ملیا بیٹ کر دیتے ہیں. اگر موت کا ہمیں خیال ہوگا تو گناہ ہم نہیں کر سکتے. ہم نے کوئی کاؤنٹر نہیں دیا ہوا 60 سال زندگی کا, کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. گناہ کرتے کرتے موت آ سکتی ہے. جب پتہ نہیں میں ڈیتھ ہے نو کیلنڈر, تو ہمیں یاد رکھیں کسی وقت بھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, اور ہو گئے فوراً توبہ کرنی چاہیے. جب ہم نیکی کی کیفیت میں ہوں گے انشاءاللہ موت کے فرشتے پیارے پیارے چہروں سر آئیں گے اور ہماری جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے بنا کر بہترین بستر بنا کر چلے جائیں گے.
یاد رکھیں اگر روح بیمار ہوگی تو قبر کے اندر سورہ رحمان قیامت میں جب اللہ تعالیٰ پڑھیں گے ہم نہیں سن سکیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھیں گے اور گندے کان ہیں تو وہ سن نہیں سکیں گے. گندے کان سورہ رحمان اللہ تعالیٰ پڑھیں گے جنت میں. سورہ یاسین جو سورہ اکرم پڑھیں گے تو ان کو سننے کے لیے ہمیں کانوں کو ہمیشہ پاک رکھنا ہے. غیبت نہ سنیں. کوئی غیبت کرنے لگے کہتے بھائی ذرا اور ٹاپک شروع کر دو. غیبت کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص کی برائی کرنا جبکہ وہ موجود نہیں ہے. دوسرے کے بارے میں ایسی بات کرنا جبکہ وہ موجود نہیں ہے اور اس کے سامنے عرض کی جائے اس کو پریشانی ہو, اس کو غصہ آئے. ٹائم ہو گیا ختم ہو گیا. سنتیں پڑھ لیں گے نا تو پھر اچھا آپ سنتے پڑھیں ایک بار بات کرتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ پاک صاف مطہر رکھیں, گناہوں سے پاک رکھیں, نیکوں کی صحبت میں رہیں, مسجد سے تعلق رکھیں, قرآن مجید سے تعلق رکھیں, جسے پاک سے تعلق رکھیں, اور اچھے احباب آپ کے دوستوں کہ وہ بندہ جو ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت, اپنے نبی کی محبت, نیک اعمال کی محبت, والدین کی, اولاد کی محبت اور مسلمانوں کی محبت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, شکر کثیرہ. انشاءاللہ یہ میرا بیان ہوگا میری یوٹیوب چینل ہے اس پر آ جائے گا. شیخ فقیر کھوکر. جزاک اللہ. Please share this video as a sadaqah jariyah. Jazakallah khair.